تالیوں میں KPK کے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہمارے قائد وہاں کے آرگنائزر جناب حکیم ولی الرحمان صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں۔ کون بچائے گا پاکستان؟ طلبہ مزدور اور کسان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ طلبہ مزدور اور کسان۔ بلکہ آپ آ گئے ہیں تو پہلے گفتگو بھی ہو جائے، اس کے بعد بیٹا آپ آ جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا عزیز دوستوں، ہم عمر نوجوانوں، میری بہنیں، سب کو السلام علیکم۔ یوسف ثانی صاحب نے آپ کو بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کچھ باتیں کر لی، اور اس نے تو یہ بھی بات کر دیا کہ بھائی یہ بلدیاتی الیکشن اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ثانی صاحب، جس طرح قومی اسمبلی کے الیکشن مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ مشکل ہے، کیونکہ یہ اندر محلے کے اندر، برادری کے اندر اس کا ووٹ ہوتا ہے، اور اس میں اکثر متیں تصادم ہو جاتے ہیں۔ ایک برادری والا آپ نے متیں کہ بہن بھائیوں کو کھڑا کر دیتا ہے، تو دوسرے برادری والا اپنا وہ کر دیتے ہیں، تو اس میں گاؤں میں جتنے بھی ووٹ ہوتے ہیں، محلے میں جتنے بھی ووٹ ہوتے ہیں، وہ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس تقسیم کی وجہ سے وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہم نے KPK میں بنوں میں الحمدللہ 15 کونسلر جو ہے نا وہ نامینیٹ کر دیے تھے، حالانکہ چیئرمین صاحب نے بول کے دیا تھا کہ ہمارا اس الیکشن میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میں نے پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ میں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، اور وہاں پہ انشاءاللہ میں نے دکھا کے دیا کہ جیت کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی برادری کے ووٹ اپنے حلقے پہ اندراج کرا دو، تاکہ آپ کا جو ٹوس ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے یونین کونسل میں جتنے بھی وارڈ آتے ہیں، ہر وارڈ سے آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی سیٹ چیئرمین شپ کے لیے کنفرم ہوگی، اور اگر آپ نے صرف ایک ہی وارڈ سے جو ہے نا تعلق رکھا اور ادھر صرف کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیا، تو پھر شاید مطلب ہے کہ آپ ووٹ نہیں جیت سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا بلدیاتی الیکشن گراس لیول کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں یہ بلدیاتی انتخابات میں جتنا بھی فنڈ ہوتا ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان نامینیٹ جو ہمارے بندے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا کر دی، تو ہم اس کو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ پھر متناسب نمائندگی کی بل منظور کرا دیں، کیونکہ جو لوگ 800 ووٹ لے کر جاتے ہیں تو اس کو ناکام بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہزاروں والا جیت جاتا ہے۔ ہمارا پاکستان انقلابی پارٹی میں چیئرمین صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے منشور میں یہ بات جو ہے نا ڈال دیں کہ جس بندے کو 700-800 ووٹ ملے اس پر بھی عوام نے اعتماد کر دیا ہے، تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی متناسب نمائندگی کی بنیاد پر اسمبلی میں پہنچ جائے۔ دوسری بات جناب یہ ہے کہ الیکشن ہمارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پاورفل ہے یا کمزور ہے، اس کو الیکشن میں آنا چاہیے، بے شک وہ کوئی بھی ووٹ نہ ڈالے، بلکہ اپنا خود ووٹ بھی کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ڈال دے، لیکن صرف پارٹی کا پرچم لگانا چاہیے کہ ہم پاکستانی انقلابی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستانی انقلابی پارٹی بھی ایک خدمتگار پارٹی ہے، عوام کا دکھ درد رکھنے والی پارٹی ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں آپ میں حوصلہ ہوگا، عوام جو ہے نا آپ کے پیچھے جائیں گے، آپ میں خدمت کا جذبہ دیکھا ہوگا۔ اگر ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں، کیونکہ میں بوثوق ذرا سے کہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ انشاءاللہ 2026 جو ہے نا مئی جون اگست تک یہ گورنمنٹ جائے گی اور انتخابات ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو میں اپنے کارکنان کو یہ بات کہتا ہوں کہ
इस बल्दियाती इलेक्शन के साथ साथ आप लोग कौमी और सूबाई असम्बली के लिए भी अपने आप को तैयार रखो और आज से ओहद करें कि भाई आप लोग मतलब कि जिधर भी जाते हो साथ में कौमी और सूबाई असम्बली के जिक्र भी करते जाओ कि इंशाल्लाह हमारी कैंडिडेट चाहे वो गरीब है या सरमाएदार है या जो भी है किसान है जो भी है मजदूर है उसको हम इंशाल्लाह इलेक्शन में खड़ा करेंगे और आप लोगों की ताउन हमें चाहिए। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेता हूँ, तो मैंने जो बातें की है इंशाल्लाह इस पर आप लोग गौर करें और मैं चेयरमैन साहब को खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बात मैंने मुतनसब नुमाइंदगी की वो आप अपने मंशूर में डालें ताकि जिन लोगों ने लोगों के ऊपर इत्मीनान किया होगा ताकि उसको भी उसका हिस्सा मिल जाए। वस्सलाम।